بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کی سچویشن کو لے کر پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں وہ کچھ ایسا فیصلہ کریں گے جو کہ غزہ کے مستقبل کے حوالے سے مثبت ثابت ہوگا. تو بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ کریں گے؟ میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے جب مذاکرات ہو رہے تھے دوحہ میں، تب بھی انہوں نے کہا تھا ایک ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا. جی یاد ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اسرائیل صاحب جو ہے ایران پہ چڑھ دوڑے. غزہ جو ہے اس کو ایک طرح کا قبرستان بنا دیا انہوں نے. تو ٹرمپ کے بارے میں بہت پازیٹیو بالکل نہیں ہوں، کیونکہ غزہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد شدید ترین صورتحال میں داخل ہوا. اور آخری دم تک، یعنی آج تک، ان کو ٹرمپ صاحب اسلحہ بھی دے رہے ہیں، بارود بھی دے رہے ہیں، بم بھی دے رہے ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہے ہیں، مورلی کریج بھی کر رہے ہیں، اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں وہ جو کچھ کر رہا ہے. کبھی وہ شام پہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی وہ لبنان پہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی وہ غزہ کے اندر وہ کام کر رہا ہے جس کی کوئی قانون، کوئی یعنی یو این چارٹر اس کی اجازت نہیں دیتا. سب کچھ کر رہا ہے. آپ نے ایک دفعہ بھی سنا اس نے کنڈیم کیا ہو نیتن یاہو کہ ایڈیٹ وٹ آر یو ڈوئنگ؟ انہوں نے کیا کنڈیم کرنا ہے سر؟ وہ تو پراپرلی اس کو انکریج کر رہے تھے تھرو آؤٹ. ان کا یہ تو پلان تھا کہ یہاں پر ریزورٹ بنائیں گے فلسطینیوں کو نکال کر. Therefore میڈم، یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی ایسا منطقی انجام جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، جس سے غزہ کے باسیوں کو کوئی فائدہ ہوگا، جس سے حماس کی موجودگی کو تسلیم کر لیا جائے گا، مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا ہے. میرے خیال سے امریکنز آر ٹوتھ اینڈ نیل ود نیتن یاہو، اور انسانیت سوز جو مسالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نسل کشی کا مجرم قرار دے کے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں. کیسے یہ یورپی ممالک اور امریکہ کے لوگ جو ہیں ایسے بندے کی حمایت کر سکتے ہیں جس کے اوپر جینوسائیڈ کا چارج لگا ہوا ہو اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے لگایا ہوا ہو؟ لیکن جیسا میں نے کہا، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. ایک کوشش بہت چھوٹے لیول کے اوپر ہوئی تھی، فلوٹیلا لے کے جب لوگ آئے تھے اور اس کشتی کو انہوں نے حصار میں لے کے اور گرفتار کر لیا تھا لوگوں کو. اب جو ہونے جا رہا ہے یہ ذرا تھوڑا ٹیڑھا کھیر ہے. اس کے لیے وہ کیا کریں گے، کیسے اس کو روکیں گے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن تفصیل اس کی یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی محاصرات توڑنے کے لیے 44 ممالک کی مشترکہ مہم انڈر دا ٹائٹل آف گلوبل سمودھ فلوٹیلا جو ہے اس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. کچھ کشتیاں جو ہے 31 اگست کو اسپین سے چلیں گی اور کچھ 4 ستمبر کو تیونس سے نکلیں گی. اس کے اندر سول سوسائٹی کے نمائندے ہر ملک کے شامل ہو گئے. 44 کنٹریز یو کین امیجن. آپ یہ بھی امیجن کر سکتے ہیں کتنے لوگ ہو گئے اس میں. اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام جو ہیں، میں ابھی یہاں دیکھ رہا تھا. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گلوبل فلوٹیلا جو ہے سمودھ فلوٹیلا کے نام سے چلائی جا رہی ہے، جو 44 ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ہے. اس میں جو بڑے بڑے عالمی اقدامات کو یکجا کیا گیا ہے، یہ جو قافلہ چلے گا اس کے اندر فریڈم فلوٹیلا کولیشن، گلوبل موومنٹ فار غزہ اور مغرب سمودھ قافلہ، یہ 3 انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس کو سپانسر کریں گی، اس کو گائیڈ کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سیاستدان، فنکار، دانشور، سماجی کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے ہوگی، جن میں گریٹا تھمبرگ، مارک رفالو، سوزن سرنڈر، لیام کنگھم، اس طرح کے نام اس کے اندر شامل ہوں گے. ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا میرا خیال ہے اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہوگی. اور اگر ایک دفعہ انہوں نے یہ محاصرہ توڑ لیا، پھر دنیا کی لوگوں کو جو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان والنٹیئرز کو جو وہاں جا کے ڈاکٹروں کی صورت میں، نرسوں کی صورت میں کام کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو روکنا ممکن نہیں رہے گا. اور پھر یہ اتنا بڑا محاذ کھل جائے گا کہ اسرائیل کے پاس ریٹریٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. جی بخاری صاحب، امریکہ اسپیشل انوائے ٹو مڈل ایسٹ ڈیوڈ کاف بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں ٹرمپ کچھ ایسا فیصلہ کریں گے جو کہ انسانی ہمدردی کے جذبات پر مبنی ہوگا، غزہ کے لوگوں کے لیے اچھا فیصلہ کیا جائے گا. بخاری صاحب، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ امریکہ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اسرائیل کے ساتھ برابر کا شراکت دار ہے، اتنے 60,000 فلسطینیوں کی جو شہادت ہے اس میں ایکول دونوں رسپانسبل ہیں. تو بخاری صاحب، آپ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کس طرح کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا یا کیا بھی جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، پہلے بنیادی طور پر تو اسرائیل جس بات پر ہٹ دم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حماس کا غزہ میں اب کوئی رول نہیں ہے. یہ بات غزہ کے لیے ناقابل قبول ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے اوپر ابھی اسلامی ممالک کی حمایت حماس کو حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہاں پر ہم کنسنٹریشن کیمپس کے طرز کے اوپر ایک علاقہ بنائیں گے جہاں پر یہ فلسطینی رہیں گے.
باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نظام جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے گا. حالانکہ اس سے پہلے دوحہ کے مذاکرات میں یہ طے ہوا تھا کہ 4 اسلامک ممالک ایک حکومت بنائیں گے اور باقی پوری دنیا ان کے ساتھ تعاون کرے گی. ری بلڈنگ کا کام شروع ہو جائے گا, ری کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے گا. لیکن اسرائیل ہر کیے ہوئے وعدے اور ہر قریب پہنچے ہوئے معاہدے سے بھاگ رہا ہے اب تک. لیکن بخاری صاحب جس طرح سے اسٹیو وٹکاف کہیں نہ کہیں ڈگے چھپے الفاظ میں یہ کلیئرلی چلیں نیتن یاہو کو بھی رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا ایز اے کرمنل. تو بخاری صاحب کہیں لگتا ہے کہ واقعی ہی یہ چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں اگر امریکہ کی طرف سے تو کوئی تھوڑی سی اسپیس بچ سکتی ہے؟ ایک ہی وجہ اس کی ہو سکتی ہے سائرہ, اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین کا اتنا بڑا پریشر ہے. پوری دنیا میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, پوری دنیا میں اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں اسلحہ بیچنا بند کریں, بینکنگ بند کریں. تو انٹرنیشنل پریشر اگر اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو آپ سن رہے ہیں وینکٹاف سے اور ٹرمپ سے, تو یہ پاسبل ہے. بٹ ادروائز اگر ان کے بس میں ہو تو وہ نیتن یاہو کو وہ کچھ کر گزرنے کی بھی اجازت دے دیں جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. اور بخاری صاحب واقعی آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کو کوئی فیصلہ ایون ان پول ہوتا ہے, ان پلان ہوتا, تو بھی جس طرح سے ہم آج پڑھ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے نئے فوجی آپریشن شروع کر رہا ہے. اس نے فوجی لانچ کر دی ہیں, وہ بارڈر کے اوپر لیا ہے. یہ جو حرکات ہیں وہ میں اب بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب نیتن یاہو وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں اٹس اے کوسچن آف ہز اون نیک اینڈ دا اسرائیلی نیشن. اللہ کے ہاں کیا اسکیم آف تھنگز ہے وہ تو مجھے نہیں پتا ہے, لیکن میں یہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیتن یاہو حماس کو, فلسطینیوں کو ختم کر کے گریٹر اسرائیل کا خواب اس کی زندگی میں شرمندہ تعبیر ہوگا. ایسا مجھے بالکل نہیں لگتا ہے اور ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے. جاتے جاتے میں تذکرہ کروں کہ جو یہ ابھی فارن منسٹرز کی OIC کی کانفرنس ہوئی ہے, اگر آپ مجھ سے دل سے پوچھیں تو یہ سوائے لپ سروس کے کچھ نہیں ہے. مطالبات کرنے کا تو کچھ مطلب نہیں ہے. نیتن یاہو سے آپ مطالبہ کریں گے, آپ ٹرمپ سے مطالبہ کریں گے, آپ اقوام متحدہ سے مطالبہ کریں گے. اقوام متحدہ کا تو وہ برکس اڑایا ہے اسرائیل نے کہ جو ریزولوشن وہاں سے پاس ہوئی ہے اس نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہے, اور امریکہ نے فل سپورٹ کیا ہے. اور امریکہ میں نے کہا نا کہ اس کمینگی, اس گھٹیا پن, اس بے رحمی کے برابر کے شریک ملزم ہے ٹرمپ صاحب. اور بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین جنگ اب ختم ہونی چاہیے, ہم یوکرین میں مزید پیسے خرچ نہیں کریں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی امریکن پیسے, امریکن ٹیکس پیئرز کا پیسہ وہ اسرائیل میں تو خرچ کرتے جا رہے ہیں. You have said it very well said. دیکھیے ان کی اپنی سینٹ میں, ان کی اپنی کانگریس میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ایسی جذباتی تقریریں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ this is not our war, number one. Why is our tax money being spent in Israel? آپ سنتی ہیں نا بے پناہ فوٹیج جس میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے اب اتنا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ شاید ویری ریموٹ, آئی ول بی ویری آنیسٹ, کہ شاید ٹرمپ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ نیتن یاہو ہیز گون ٹو فار اور اس کی واپسی اب ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام کیا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے. بخاری صاحب پاکستان نے بھی شدید جو النصر ہسپتال پر حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے, لیکن بخاری صاحب میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی اور وہ کی گئی نیتن یاہو کی جانب سے جس میں النصر ہسپتال پر جو حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے, اس پر وہ نیتن یاہو آ کر اتنی اوڈیسٹی دیکھیں کہ وہ آ کر کہہ رہے کہ جی بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. وہ افسوس کا اظہار انتہائی منافقت پر مبنی ہے. دیٹ از اونلی فار دا کنزمپشن آف دا ویسٹرن پریس, جہاں اس کے اوپر بہت لیدے ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر 6 صحافی بھی مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. صحافیوں کی شہادت اور نمبر آف جرنلسٹ کلڈ ان دس وار از اے ورلڈ ریکارڈ, ول گو ان ٹو دا گنیز بک آف ریکارڈ. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار وچ ور میسو وارز, اس کے بعد جاپان کوریا وار, چائنا وار, یہ سب جنگیں ہوئی ہیں, لیکن کبھی صحافیوں کے اوپر, ایڈ ورکرز کے اوپر کبھی کسی نے گولی نہیں چلائی ہے. اور یہ سارے ریکارڈ جو ہے نیتن یاہو خبیث نے, ایڈ ورکرز اور وہ لوگ جو خوراک کے اور امداد کے متلاشی ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. اور پہلی دفعہ جنگ میں بھوک کو ایز اے ویپن استعمال کیا جا رہا ہے, یہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر. ہمارے ساتھ رہیے گا.